مزمل سہروردی صاحب، کیا اس سارے معاملے کو منی لانڈرنگ کی نظر سے دیکھنا چاہیے؟ احمد وائس صاحب کہہ رہے ہیں کہ چند خاندان امیر ہو گئے، باقی غریب ہو گئے، یہ تو ڈیفالٹ نہیں کر رہے. یہ آپ اس میں آپ کو انلیگیلٹی کوئی قابل اعتراض چیز دیکھتے ہیں؟ 11 ارب ڈالرز کی پراپرٹیز کا دبئی میں ہونا پاکستانیوں کی؟ یہ تو کیس ٹو کیس دیکھنا پڑے گا. میں کوئی ایبسولوٹ سٹیٹمنٹ سب لوگوں کے لیے تو نہیں دے سکتا. کسی کی جائز بھی ہو سکتی ہیں اور کسی کی ناجائز بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ تو تحقیقاتی اداروں کا کام ہے کہ وہ جس کی جائز ہیں ڈکلیئرڈ ہیں وہ جائز ہیں، جس کی ناجائز ہیں اور ڈکلیئرڈ نہیں ہیں وہ ناجائز ہیں. جس کے پاس منی ٹریل ہے اس کے پاس منی ٹریل ہے، جس کے پاس منی ٹریل نہیں ہے اس کے پاس منی ٹریل نہیں ہے. تو لہٰذا میرے خیال میں یہ تو کیس ٹو کیس دیکھنے کی بات ہے، ایبسولوٹ سٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی. لیکن جہاں تک پاناما کی بات ہے، پاناما میں 400 سے زیادہ لوگ تھے. بالکل دیکھنا چاہیے کیس ٹو کیس. جس کی ٹیکس ریٹرن میں یہ سب کچھ شو ہے، منی ٹریل موجود ہے، اس کو کچھ نہ کہا جائے. جس کی نہیں موجود ہے اس کو پینلٹی ڈالی جائے، اس پہ ایسڈ بیانڈ مین کا کیس بنایا جائے. میں نہ یہ کہتا ہوں کہ سارے غلط ہیں، نہ یہ کہتا ہوں سارے ٹھیک ہیں. قانون کی جو لا آف دی لینڈ ہے اس کے مطابق کیس ٹو کیس دیکھا جا سکتا ہے. لسٹ آ گئی ہے تاکہ ایف بی آر اس لسٹ کو دیکھ لے، اس میں جتنے نام ہیں ان لوگوں کی ٹیکس ریٹرنز کو دیکھ لے، ان سے میچ کر لے ان پراپرٹیز کو جن کی ظاہر کی ہوئی ہیں، ان کو کچھ نہ کہ جن کی نہیں ظاہر کی ہوئی ہیں ان سے ثبوت مانگ لیے جائیں. یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ پاناما کی سب سے بڑی بینیفیشری تحریک انصاف تھی. پاناما کے نتیجے میں تحریک انصاف کو اپنا سب سے بڑا سیاسی مخالف مائنس کرنے کا بھی موقع ملا، اور پاناما کی وجہ سے ہی تحریک انصاف کو اقتدار ملا. لیکن کیا تحریک انصاف نے اقتدار میں آ کے پاناما کے تمام ملزمان کو سزائیں دیں؟ کیا انہوں نے ان سب کی نیب کی تحقیقات کرائیں، ایف بی آر کی تحقیقات کرائیں، ان کے ریفرنس بنائے، ان کی پروسیکیوشن کی؟ جواب ہے نہیں. کیوں؟ یہ سوال تو پوچھا جانا چاہیے نا کہ نواز شریف کی نااہلی کے بعد ایک سکون کیوں آ گیا تھا تحریک انصاف کے اندر، اور باقی 400 لوگوں کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں تھے؟ آج 2 خاندانوں کی تو بہت کہانی ہے، احمد وائس صاحب ہمیں سناتے ہیں. ہمارے لیے تو 400 کے 400 2 خاندان تھے جو پاناما میں جن کا نام تھا، کیونکہ یہ پاکستان کا نظام یکساں نظام انصاف پر قائم ہے. اس میں مقبول کو غیر مقبول پر، امیر کو غریب پر، کالے کو گورے پر کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے. اگر ایک شخص کی جے آئی ٹی بنی تھی تو 400 کی کہاں گئی؟ کیا آپ نے صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے عدلیہ سے سہولت کاری حاصل کی اور اپنے مخالف کو مائنس کیا اور اقتدار پر پہنچ کے آپ بھول گئے؟ تو آپ بھی قومی مجرم ہیں. پھر آپ تو بڑے مجرم ہیں نا، باقی مجرموں سے بڑے مجرم ہیں آپ، کہ آپ نے اس کو استعمال کیا. تو یہ جو آج ہمیں کہانیاں سناتے ہیں خاندانوں کی، اصل میں تو یہ ذمہ دار ہیں اس سارے کے کہ یہ سہولت کار بنے اور انہوں نے اس کے ذریعے بینیفیشری بنے، اقتدار حاصل کیا اور پھر انہی لوگوں کے سہولت کار بن گئے. باقیوں کو نہیں نکالا، باقیوں کے بارے میں بات نہیں کی. کیوں؟ باقی ان کے لوگ تھے، باقی ان کے بینیفیشری تھے، باقیوں کی پروٹیکشن کیوں کی گئی؟ یہ سوال کون پوچھے گا؟ باقی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کی باہر پراپرٹی قانونی ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے پاکستان کے لا آف دی لینڈ کے مطابق، اور اگر کسی کی غیر قانونی ہے، عام بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سب کی تحقیقات ہونی چاہیے، مگر تحقیقات شروع ہوں گی تو یہ ایک اور پروپیگنڈا صحیح ہے، ایک اور پینڈورا باکس بھی کھلے گا. مزمل سہروردی صاحب، جو سوال میں چھوڑ گیا تھا کہ کیا یہ اتنا آسان ہے کہہ دینا کہ جی ٹھیک ہے عدالتوں میں کیس بنے اور آج ختم ہو گئے؟ جیسے مثال کے طور پر نواز شریف صاحب کے خلاف نیب نے ایک ریفرنس بنایا تھا توشہ خانہ سے گاڑیاں لینے کا. اب 5-7 سال کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہی نیب آ کر کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو غلطی سے بن گیا تھا، یہ انہوں نے گاڑی تو توشہ خانہ سے لی ہی نہیں ہے، انہوں نے تو ایک ٹرانسپورٹ پول سے لی ہے. تو کیا کوئی کسی سے پوچھے گا کہ بھائی ایک شخص کی پگڑیاں اچھالی گئیں، اس کی کاسٹ پے کی ہے اس نے ذاتی طور پر بھی، اور پھر اس کا امپیکٹ اس کی سیاست پر، پارٹی پر، الیکشنز پر بھی آیا ہوگا، تو کیا کوئی پوچھے گا نیب سے ہی کم از کم کہ آپ نے ریفرنس پہ بنا کیسے دیا تھا توشہ خانہ کا؟ آپ کو اتنی سادہ بات نہیں پتا تھی؟ تو اور اسی طرح کی اگزامپل یہ عمران خان کے اوپر بھی پھر عائد ہوگی کہ کیسے یہ کیسز بن گئے اگر بعد میں کلیئر ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں نیب کی سیاق اسی لیے تباہ ہو چکی ہے کہ نیب کی پروسیکیوشن اور اس کے کیس پولیٹیکل انجینئرنگ پر رہے ہیں، اور نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. نیب کی کوک سے سیاسی جماعتیں بنی ہیں، نیب کی کوک سے الیکشن انجینئرنگ ہوئی ہے. نیب کو اس ملک میں انجینئرنگ کے لیے بہت استعمال کیا گیا ہے. اسی لیے
نیب کی کریڈیبلٹی بھی بہت ڈاؤن ہوئی ہے. لیکن میں اس سارے مسئلے کا ایک حل جو ہے، دنیا نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا ہے. دیکھیں، آپ یہ رائٹ دیں ایکیوزڈ کو کہ اگر وہ بری ہو جاتا ہے اور پروسیکیوشن اپنا کیس پروف کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو وہ پروسیکیوشن پر ڈیمیجز کا سوٹ کر سکتا ہے اور اس کو ڈیمیجز ملنے چاہیے. اور جو پروسیکیوشن، جو انویسٹیگیٹر ہے اور جو پروسیکیوٹر ہے وہ انشورڈ ہوتا ہے پوری دنیا میں اور ڈیمیجز پے کیے جاتے ہیں اور اس کی جاب چلی جاتی ہے کیونکہ اس کی دوبارہ انشورنس نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر بھی ایکیوزڈ کو ڈیفیمیشن کا اور کرمنل جو ملیشیس پروسیکیوشن کا آپ کو رائٹ دینا ہوگا اور عدالتوں کو اس کو ان پر فوری انصاف کرنا ہوگا تاکہ کوئی بھی جھوٹا کیس بناتے ہو. یہ پولیس کا بھی معاملہ ہے. دیکھیں نا جی، ایک تفتیشی کسی کو 302 میں بے گناہ چلان کر دیتا ہے، ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ وہ بیچارہ سپریم کورٹ تک اپنی بے گناہی کے ثبوت دیتا ہے، 15 سال بعد گھر آتا ہے بے گناہ ہو کر. ان 15 سالوں کا کون جواب دہ ہے جو اس نے ٹرائل کورٹ سے سپریم کورٹ تک ایک انویسٹیگیٹر کی غلط انویسٹیگیشن کی وجہ سے بھگتے ہیں؟ لیکن قصور تو انویسٹیگیٹر سے شروع ہوتا ہے جو 302 کی غلط انویسٹیگیشن کرتا ہے اور بے گناہ کو گناہگار لکھتا ہے اور پھر وہ سپریم کورٹ تک وہ غلطی وہ کہتے ہیں نا. اسی لیے کہ جج کو نے جب بری کیا تو جج نے ملزم کو کہا میں تمہیں بری کرتا ہوں. اس نے کہا کاش میں تھانے دار سے ہی مکلیا ہوتا تو میرے 10 سال نہ ضائع ہوتے. وہ مجھے وہیں پہ بے گناہ کر رہا تھا، تم نے 10 سال لگا دیے مجھے بے گناہ کرتے کرتے. تو جب تک آپ یہ ملیشیس پروسیکیوشن اور ڈیفیمیشن کے رائٹس نہیں دیں گے اور انویسٹیگیٹرز کو آنسریبل نہیں بنائیں گے کورٹ آف لا میں، تب تک یہ انجینئرنگ کے لیے یہ ادارے استعمال ہوتے رہیں گے. وہ چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، چاہے عمران خان کی حکومت ہو، چاہے موجودہ حکومت ہو، چاہے مشرف کی حکومت ہو. حکومتیں پروسیکیوٹرز کو اور انویسٹیگیٹرز کو استعمال کرتی ہیں. تو بنیادی قانون میں جو تبدیلی لانے کی ضرورت ہے وہ ملیشیس پروسیکیوشن کو سخت کرنے کی اور ڈیفیمیشن کے قوانین کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. مزمل صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ پہلے الیکٹورل الائنس کو جے یو آئی اور تحریک انصاف کا جو این اے 148 ملتان میں ہوا ہے؟ نہیں، وہ تو بہت انسگنیفیکنٹ ہے. وہ کوئی سیٹ نہیں تھی مولانا کی. اگر کوئی الیکٹورل الائنس ہوتا تو وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوتا تو سگنیفیکنٹ ہوتا، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان میں تو نہیں ہوا. مولانا کو این اے 148 کا بھی مولانا کی سیٹ رہی نہیں ہے کہ ان کا وہاں کو ووٹ بینک رہا نہیں ہے. اگر کوئی الیکٹورل الائنس ہوتا تو وہ ہمیں نظر آتا ہے ڈی آئی خان میں، وہ ہمیں نظر آتا ہے صدارتی انتخاب کے موقع پر، وہ ہمیں اور مواقع پہ نظر آتا. لیکن وہ تمام مواقع پی ٹی آئی نے لوز کیے. انہوں نے محمود خان اچردئی کو ترجیح دی مولانا پر. تو اس لیے میں نہیں دیکھتا کوئی الیکٹورل ایسا کوئی صحیح الیکٹورل الائنس یا کوئی صحیح الائنس بٹوین پی ٹی آئی اینڈ جے یو آئی. مزمل صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ پہلے الیکٹورل الائنس کو جے یو آئی اور تحریک انصاف کا جو این اے 148 ملتان میں ہوا ہے؟ نہیں، وہ تو بہت انسگنیفیکنٹ ہے. وہ کوئی سیٹ نہیں تھی مولانا کی. اگر کوئی الیکٹورل الائنس ہوتا تو وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوتا تو سگنیفیکنٹ ہوتا، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان میں تو نہیں ہوا. مولانا کو این اے 148 کا بھی مولانا کی سیٹ رہی نہیں ہے کہ ان کا وہاں کو ووٹ بینک رہا نہیں ہے. اگر کوئی الیکٹورل الائنس ہوتا تو وہ ہمیں نظر آتا ہے ڈی آئی خان میں، وہ ہمیں نظر آتا ہے صدارتی انتخاب کے موقع پر، وہ ہمیں اور مواقع پہ نظر آتا. لیکن وہ تمام مواقع پی ٹی آئی نے لوز کیے. انہوں نے محمود خان اچردئی کو ترجیح دی مولانا پر. تو اس لیے میں نہیں دیکھتا کوئی الیکٹورل ایسا کوئی صحیح الیکٹورل الائنس یا کوئی صحیح الائنس بٹوین پی ٹی آئی اینڈ جے یو آئی.